کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ کے قریب قابض فوج موجود ہے۔ پروپیگنڈے کی صورت میں، اقدامات کی صورت میں، ایک فالس فلیگ شپ کی صورت میں جو خطرات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ عملاً ریاست کا نظام مفلوج ہے، ہائی جیک ہو چکا ہے کہ وفاق سے صوبوں کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ کہیں بھی ریاست کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، صوبائی حکومت کے بارے میں، ریاست کے سیکورٹی اداروں کے بارے میں کہیں بھی کوئی خیر کا کلمہ موجود نہیں۔ جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے رکھنے کی بجائے سیاسی بحرانوں کا سیاسی بنیادوں پر حل تلاش کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی من پسند حکومتیں قائم کرنے کے شوق پورے کر لیے ہیں۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال کے بارے میں اپنی پوری لیڈرشپ کو بھی یہاں جمع کیا تھا اور سیاسی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا اور تمام پہلوؤں اور ہر پہلو سے ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی۔ پھر جو بلوچستان کے امور پر ہم کچھ دنوں سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس منعقد ہو، اس پر بھی ہم نے اپنی مشاورت مکمل کی اور میں شکر گزار ہوں کہ نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ بھی اور اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ بھی ملاقات کے لیے تشریف لائے جماعت اسلامی کے صوبائی دفتر میں، اور ان کے ساتھ بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلگام میں جو سیاحوں پر دہشت گردی ہوئی اور سیاحوں کو قتل کر دیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بے گناہ انسان کو ٹارگٹ کیا جائے اور انسانوں کو قتل کیا جائے، یہ انسانیت کا قتل ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ کے قریب قابض فوج موجود ہے اور ہر اعتبار سے ہر پہلو پر وہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا المناک واقعہ ہونا یہ بھی خود ہندوستان کی، اس کے قابض فوج کی، اس کی اپنی سیکورٹی کی ناکامی بھی ہے۔ لیکن دلی سے جو پاکستان پر پروپیگنڈے کی صورت میں، اقدامات کی صورت میں، ایک فالس فلیگ شپ کی صورت میں جو خطرات پیدا کیے جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری قومی سلامتی کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک بہت ہی تشویش کا باعث ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر بھارت نے معطل کیا ہے، جس کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سہ فریقی معاہدہ تھا پاکستان، بھارت کے اور ورلڈ بینک کے درمیان، اور اس معاہدے کی گارنٹی اور اس کا ضامن جو ہے کہ وہ ورلڈ بینک ہے، اور یہ اقدام بالکل ایسے ہی ہے جیسے جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو مودی نے اپنے آئین سے بدنیتی کی بنیاد پر خارج کیا اور سندھ طاس معاہدے کا خاتمہ یا اس کا تعطل بھی
اسی طرح ایک عالمی معاہدوں کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی آپس میں اختلاف ہوں، لیکن پاکستان کے عوام یا اس ملک کے اندر کے مختلف حصوں میں رہنے والے اپنی آزادی، اپنی سلامتی اور اپنے مستقبل کے بارے میں کامل یکسوئی رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فلسطین ارض انبیاء ہے، بیت المقدس جو ہے اس پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، امریکہ بھی، برطانیہ بھی، یورپ بھی اس کی ناجائز سرپرستی کر رہا ہے۔ لیکن فلسطینیوں نے گزشتہ 100 سال سے بھی اس ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے بنیادی حق کے لیے ہر قربانی دے رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 24 کے بعد سے مسلسل فلسطینی قربانیاں دے رہے ہیں۔ پھر جنگ بندی ہوئی اور اس جنگ بندی کو توڑ کر فلسطینیوں پر پھر ایک قیامت مسلط کر دی گئی۔ الحمدللہ پاکستان میں سے فلسطینیوں کے ساتھ مسلسل ایک والہانہ، ایمان پرور، امت کے درد اور انسانی بنیادوں پر بڑی وحدت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور فلسطینیوں کی اس آزادی کی جدوجہد نے پوری دنیا میں بیداری پیدا کی ہے۔ نوجوان بیدار ہوئے ہیں، مسلم غیر مسلم بیدار ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے فلسطین کی یکجہتی کے لیے لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی فقید المثال اور تاریخ ساز ملین مارچ میں، اور فلسطینی قیادت کی کال پر، اپیل پر اب 26 اپریل کو پورے ملک میں بھی ہڑتال کی جا رہی ہے، اور پاکستان بھر کی تاجر برادری نے اس کال پر لبیک کہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے پوری تاجر برادری کے ساتھ اپیل کی تھی۔ ہم نے ہر جگہ پر رابطے کیے ہیں۔ بلوچستان میں بھی ہم شکر گزار ہیں، دونوں بڑی تاجر تنظیموں نے 26 اپریل کی ہڑتال کی تائید کی ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی طرف سے وحدت امت کے لیے، فلسطینیوں کے لیے بہت ہی جاندار، پرجوش اور ایمان پرور پیغام ہوگا، اور پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر تو پوری قوم میں وحدت بھی ہے، یکجہتی بھی ہے، اتحاد بھی ہے، اور اپنے ایمانی جذبوں کے ساتھ اپنے پرجوش وحدت کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پورا ملک ایک بڑے سیاسی بحران سے دوچار ہے، آئینی، اقتصادی بحران، ایک شدید اور گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں، بظاہر ملک میں انتخابات ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ملک میں عوام کو چناؤ کا حق دیا جاتا ہے، لیکن عملاً جمہوریت، پورا انتخابی عمل، عوام کے ووٹ کا یہ جو حق ہے، اس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور عوام پر زبردستی اپنی مرضی کے مطابق نتائج اور مینڈیٹ لوگوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو حکومتیں کرسی پر اور منصب پر بھی بٹھائی جاتی ہیں،
وہ پپٹ ہیں، نمائشی گھوڑے ہیں، اور حقیقت میں ان کی وجہ سے ملک کی سیاست، جمہوریت اور پوری ریاست کا پورا نظام مفلوج ہو گیا ہے۔ عملاً جو ہے کہ ملک میں غیر اعلانیہ کو ہو چکا ہے، فوج ہر چیز پر بالادست ہو چکی ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک صوبہ نہیں، کوئی ایک علاقہ نہیں، بلکہ وفاق کی تمام وزارتیں اور محکمے بھی اور تمام صوبوں کا پورا انتظامی نظام بھی بیوروکریسی کے ہاتھ میں بھی نہیں، اسمبلیوں اور بظاہر منتخب حکومتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں، پس پردہ موجود قوتیں ہر چیز پر اپنے آپ کو بالادست کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عملاً ریاست کا نظام مفلوج ہے، ہائی جیک ہو چکا ہے۔ ریاست کے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے ایک بدترین اور مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام اپنے بنیادی انسانی بشری حقوق سے بھی محروم ہیں، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ عدالتوں میں، ججوں میں ان کی تقرری کے تنازع پیدا کیے گئے، ججوں میں تقسیم پیدا کی گئی ہے، اور عدالتیں بھی عملاً مفلوج ہیں، اور جن کے فیصلے بھی مشکوک ہیں، اور جس کی وجہ سے عوام کو، عام آدمی کو عدالتوں سے بھی بنیادی حقوق میسر نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اور پوری کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں نفرت بھی، جذبات کی شدت بھی، اور اس ناجائز بالادستی کے مقابلے میں رائے عامہ میں، نوجوانوں میں ایک بہت ہی شدت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے اس پوری صورتحال میں قومی سطح پر بھی مسلسل اپنے آپ کو متحرک رکھا ہے، اور قومی سطح پر بھی ہم نے مسلسل اس آواز کو بلند کیا ہے۔ ایوان صدر میں فلسطین کے مسئلے پر ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ وہاں ہم نے جماعت اسلامی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ تمام ایشوز بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہاں بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، بلوچستان کے عوام جس دکھ درد سے دوچار ہیں، اور بلوچستان کے عوام جن مشکلات سے دوچار ہیں، وفاق کا حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوچستان کے عوام کی آواز سنیں، اور اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تمام سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کانفرنس منعقد کی جائے، اس لیے کہ بلوچستان کے ساتھ جو وفاق کا، ریاست کے اداروں کا، سیکورٹی کے اداروں کا کنڈکٹ ہے، وہ قومی سلامتی کے لیے بہت خطرناک بن رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ہماری اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وزیر اعظم بلوچستان آئے، اور ٹرین کا جو ایک بڑا واقعہ اور ایک تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور اس موقع پر بھی وزیر اعظم نے کوئٹہ میں اسی بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ بلوچستان کے ایشو پر، ملک میں امن و امان کے مسئلے پر قومی ایکشن پلان کو ریویو کرنے، اور ملک کے اندر دہشت گردی اور بیرونی اگر کوئی مداخلت موجود ہے، اس کے سد باب کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اسلام آباد میں کانفرنس رکھی جائے۔ گزشتہ دنوں حافظ نعیم الرحمن صاحب کی سربراہی میں ہم نے اسی ایشو پر وزیر اعظم سے ملاقات کی،
اور انہیں اس بات پر متوجہ کیا کہ یہ ایک بڑی مجرمانہ غفلت ہے، یہ بلوچستان کے عوام سے ایک سوتیلا سلوک ہے اور ان کے حقوق کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور وزیر اعظم اپنے اس وعدے پر پورا اتریں اور یہ کانفرنس بلائیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ توجہ دلانے کے باوجود بھی اپنا یہ قومی فرض نہیں ادا کیا جا رہا۔ اسی طرح اپوزیشن جماعتوں کے جو مختلف اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں، وہاں بھی جماعت اسلامی کی طرف سے ہم نے یہی تجویز پیش کی۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارے پیش نظر ہے، ہمارا پلان ہے، ہم نے یہ چیز طے کی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم 2 کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں، ملتان میں، لاہور میں، اسلام آباد اور پشاور میں بلوچستان کی لیڈرشپ آئے، وہاں کے میڈیا، دانشور اور ایک فکری رہنماؤں اور اسی طریقے سے دیگر جو سول سوسائٹی کے اہم ترین لوگ ہیں اور سینئر کالم نویس ہیں، ان کے سامنے بلوچستان کی صورتحال کو براہ راست رکھیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی بلوچستان کی طرف سے یہاں بھی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، کراچی میں بھی اسی طریقے سے بہت ہی اہم ترین پروگرام کا اہتمام کیا گیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھی اسلام آباد میں یہ کانفرنس منعقد کی جائے۔ وہاں محمود خان اچکزئی صاحب بھی موجود تھے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی اور دیگر جماعتوں کی قیادت بھی موجود تھی۔ انہوں نے اس چیز سے اتفاق کیا اور یہی کہا کہ سب مل کے اس طرز کی ایک کانفرنس کو منعقد کریں تو وہ ایک بہتر نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ آج بی این پی سے ملاقات کے موقع پر ساجد ترین صاحب نے اسی بات سے آگاہ کیا کہ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے 8 مئی کو اسلام آباد میں اسی طرز کی ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جلد ممکن ہو سکتا ہے اس صورتحال پر یہ کانفرنس منعقد ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وفاق سے صوبوں کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ بلوچستان ایک طویل مدت سے اپنا حق ملکیت مانگ رہا ہے۔ سی پیک کے ذریعے جو ترقی کے منازل ہیں وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے جو معدنیات ہیں، منرلز ہیں، اس حوالے سے جو لوگوں کے اندر ایک شدید تحفظ موجود ہے کہ ان کا حق پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سندھ میں پانی کے مسئلے پہ، نہروں کے مسئلے پہ، پانی کی تقسیم کے مسئلے پہ، پانی کے چوری کے مسئلے پہ پچھلے 9-10 دنوں سے قومی شاہراہ بند ہے اور لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں کم و بیش 10 اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں سر شام حکومت کی رٹ ختم ہو جاتی ہے، دہشت گردوں کا قبضہ ہوتا ہے، شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان تمام امور پر اس بات کی ضرورت تھی کہ وفاق اپنے کان بند نہ کرے، اپنی آنکھیں بند نہ کرے، اپنے اوپر سنگ دلی کا غلاف نہ چڑھائے اور صوبوں کی شکایات کے ازالے کے لیے آئینی ادارہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور صوبوں کے جو تحفظات ہیں، شکایات ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے۔ اور آج بھی ہم اسی بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ایک غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں، مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں، اور صوبوں کے اس شکایات کے ازالے کے لیے اور صوبوں کا جو حق ہے اس کے تحفظ کے لیے وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا تاخیر جو ہے کہ اس کو بلائیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہے، حساس ترین صوبہ ہے، انٹرنیشنلی اس کی بے پناہ اہمیت ہے، اپنے جغرافیائی اعتبار سے اس کی بے پناہ اہمیت ہے، لیکن آج نوجوان ناراض ہیں۔ آج بلوچستان کا تمام سیاسی کارکنان ایک شدید عدم اطمینان سے دوچار ہے۔
اسی طرح بلوچستان کے طول و عرض میں کہیں بھی ریاست کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، صوبائی حکومت کے بارے میں، ریاست کے سیکورٹی اداروں کے بارے میں کہیں بھی کوئی خیر کا کلمہ موجود نہیں ہے، اور لوگوں کی ایک شکایات پوری شدت سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طویل مدت سے جو بلوچستان پر ایک سیکورٹی کے نام پر بالادستی قائم کر لی گئی ہے، عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، انسانوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ اب حیران کن اور شرمناک صورتحال ہے کہ خواتین کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے اور لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پرامن سیاسی، جمہوری، مزاحمتی جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے بھی ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کی ایک جامد پالیسی ہے، حکومت کی جو ایک آمرانہ پالیسی ہے، حکومت اور ریاست اور فوج کے اداروں کی جو ایک یک طرفہ طور پر عوام کو غلام سمجھنے کی جو پالیسی ہے، یہ اب نہیں چل سکتی۔ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی آزادی اور انٹرنیشنل سطح پر جو ایک مناظر بالکل واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس صورتحال میں یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ حکمران بالادست طبقے اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں، اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی سے ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا ذریعہ نہ بنیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ بلوچستان کے عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو سمجھیں، ان کو ترجیح دیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ ان کا حق ملکیت تسلیم کیا جائے، عوام چاہتے ہیں کہ ان کے روزگار کے مسائل حل کیے جائیں، بلوچستان کے عوام چاہتے ہیں کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ گیم چینجر ہے، تو اس میں بلوچستان کی ترجیح اول کا جو حق ہے وہ عملاً تسلیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے گوادر جو اس کی بیس ہے، اس کی بنیاد ہے، وہاں ماہی گیری لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے، ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے، اور ایک ٹرالر مافیا کے ذریعے، مافیاز کے ذریعے لوگوں سے ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ اسی طرح بارڈر ٹریڈ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے سمگلنگ کے معاملات ہیں، اسی طرح بارڈر سے تیل کی آمد کا جو معاملہ ہے، یہ وہ تمام ایشوز ہیں کہ جن کے بارے میں حکومت آنکھیں بند نہ کرے اور حقائق کی بنیاد پر سمجھے۔ لاپتہ افراد جن کی بازیابی کے لیے خاندان تڑپ رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، والدین بلک رہے ہیں، ماؤں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، بینائی چلی گئی ہے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے کمیشن بن جائیں، عدالتی سطح پر کمیشن بن جائیں، ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل کمیشن بن جائیں، لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان کے وہ علاقے جہاں معدنیات ہیں، جہاں لوگوں کے اپنے صوبوں میں کے بنیاد پر ان کا ایک معدنیاتی حق ہے، اس کو ایک ہیلے بہانے سے اس پر قبضہ کرنے، اس پر مسلط کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان سے اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کوئٹہ میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میں اسلام آباد کو بھی، میں راول پنڈی کو بھی، اور پاکستان کے بااختیار بالادست طبقوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک بڑے دو رائے پر کھڑا ہے۔ پاکستان جو ہے کہ ایک غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ایک بھیانک مستقبل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں، عوام کے انسانی بنیادی حقوق کو تسلیم کریں، تمام سیاسی کارکنان کو رہا کیا جائے۔
بالخصوص خواتین کو بلا تاخیر رہا کیا جائے۔ خواتین کی جو تذلیل ہے اس کی بندش ہونی چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج قومی قیادت کے لیے، سیاسی قیادت کے لیے، جمہوریت کے دعوے دار قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا ہم یہ تماشبین بنے رہیں، کیا ہم اسی طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں اور قومی سیاسی قیادت اپنا ایک قومی فرض نہ ادا کرے۔ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تقریباً 50 سال سے ہم اس دشت میں موجود ہیں، تمام لیڈرشپ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے، ان کے لیے احترام ہے، تحریکوں میں ہم ساتھ چلے ہیں، لیکن آج ایک بہت ہی خوفناک شکل اور صورتحال ہے۔ اب سیاسی جماعتوں نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے دیکھا ہے کہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پاپولر ہونا، اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے اقتدار حاصل کر لینا، اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بن کے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کر لینا، اب نہ سیاست کی عزت ہے، نہ جمہوریت کی عزت ہے، نہ انتخابات کی عزت ہے، نہ پارلیمان کی عزت ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں قومی قیادت کو قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر مل بیٹھنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے۔ اب اتحاد بنانا کوئی ممکن نہیں ہے، اتحادوں کو چلانا ممکن نہیں ہے، اتحادی سیاست عملاً ناکام ہو گئی ہے۔ اصل ضرورت ہے نیشنل لیڈرشپ قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر اکٹھی ہو اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلائی جائے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ پورے ملک میں بھی اور بالخصوص آج جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور ان کی پوری صوبائی لیڈرشپ نے اپنے پورے آئندہ کے لائے عمل کا ایک بڑا واضح ایک روڈ میپ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی بلوچستان میں بلا تفریق جو ہے صوبے کے ہر علاقے کی خدمت کے لیے، اس صوبے میں رہنے والے ہر فرد کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے اصلاح عمل کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر جلسوں کی صورت میں اور آئندہ آنے والے مراحل میں لانگ مارچ کی صورت میں، یہ لانگ مارچ کوئٹہ نہیں، یہ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اور جہاں اس مقدر اور قسمت کے غلط فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے دستک دی جائے گی۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بلوچستان کے عوام کو اسی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک قومی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے بلوچستان بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم پاکستان میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں ہر سیاسی کارکن، بالخصوص جو خواتین سیاست کے محاذ پر ایک جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے سیاسی قیادت کو بھی اور سیاسی کارکنان کو بھی جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے رکھنے کی بجائے سیاسی بحرانوں کا سیاسی بنیادوں پر حل تلاش کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ کی خواہش کی وجہ سے دوسرا یہ ہے جی، دیکھیں بلوچستان کے جو ایک طویل مدت سے مسائل دو چار ہیں، دیکھیں ایک طویل عرصے سے یہاں فوجی آپریشنز کو بار بار آزمایا گیا ہے، اور ایک طویل مدت سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی من پسند حکومتیں قائم کرنے کے شوق پورے کر لیے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بار بار وزارتوں کے سارے جو ہیں کہ گل چھڑے اڑا لیے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فوج ہے، سیکورٹی فورسز ہیں، ایف سی ہے، یا اسی طریقے سے ریاست کے جو بااختیار ادارے ہیں، انہوں نے یہ ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ہے کہ انسان کو انسان نہ سمجھنا، ان کے بنیادی حقوق کو کوئی تحفظ نہ دینا، چھڑی سے، بندوق سے، گولی سے انسانوں کو زندہ لاپتہ کر دینے سے
یہ سمجھا کہ بھی لوگوں کو اس طریقے سے رام کر لیں گے، دبا لیں گے اور اپنے ایجنڈے کی تکمیل کر لیں گے، یہ کوئی حربہ جو ہے کہ کامیاب نہیں ہوا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے جو جمہوریت کی پنیری اور اپنی من پسند جو لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ پورا ڈاکٹرائن بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر بلوچستان کے ایک طویل مدت سے الجھے ہوئے مسئلوں پر ایک دو ٹوک اور واضح حکمت عملی بھی اختیار کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پر اتفاق ہو جائے اس کے پہ ریاست بھی ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کرے اور سیاسی لیڈرشپ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں، اور اس ہمام میں اب سب کو کپڑے پہننے پڑیں گے، وگرنہ یہ ننگا پن جو ہے اب سب کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ میرا خیال ہے جی، رائے تو کم و بیش جو اگر جمہوریت کا، آئین کا، سیاست کا، اپنے ماضی کے تجربات کا، ماضی کی غلطیوں کا احساس تو سب کو موجود ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ قومی قیادت جو ہے کہ آگے بڑھے، ہمت کرے، جرأت کا مظاہرہ کرے اور منیمم ایجنڈے پر، قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر اکٹھی ہو جائے کہ آئین کو محفوظ رکھنا ہے، انسانی بنیادی حقوق کو زک نہیں پہنچانے دینا، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو صوبوں کا حق ملکیت ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پھر جمہوریت کا پائیدار ذریعہ انتخاب ہے، اور اس انتخاب کے جو ایک بے اعتمادی ہو گئی ہے، اس کی جو تمام تقدس ختم کر دیا گیا ہے، شفاف ہو، غیر جانبدارانہ ہو، متناسب نمائندگی پر ہو، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب پارٹیاں یہ تسلیم کر لیں کہ عوام کے حقیقی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی لیے میں صرف یہ بات ہے کہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو نئے انتخاب کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے، اور یہ پارٹیوں کا آئینی حق ہے، اور ارلی الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی کیفیت میں کوئی نیا الیکشن بھی یہی اسٹیبلشمنٹ کرائے گی تو اس کے نتائج پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے، بلکہ سیاسی اور جمہوری قوتوں کے لیے ایک بہتر آپشن ہے ہم 2024 کے انتخاب کا فارم 45 پر جو حقیقی مینڈیٹ کہیں چھپا دیا گیا ہے، کہیں ڈاکہ زنی کے ساتھ اس کو اڑا لیا گیا ہے، اس کو تلاش کر کے ایک حقیقی مینڈیٹ کی بنیاد پر ایک اثر نو حکومت سازی ہونی چاہیے۔ کچھ باتیں پردے میں بھی کر لیا کریں، لیکن گزارش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی لیڈرشپ موجود ہے یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں سب سے ہو چکی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھی غلطیوں سے کوئی مبرہ ہے اور کسی سے غلطی سرزد نہیں ہوئی، سیاست کے میدان میں سب سے غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں، اور اب اگر ہم ایک دوسرے کے سر پر اس کے الزام تراشیاں کرتے رہیں گے تو پھر تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو مزید طاقتور کریں گے، اس کی طاقت کو اور اندھا بنا دیں گے، اور عوام کے حقوق جو ہے کہ چھین لیے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھی سیاست میں جو موجود ہیں، جمہوریت میں جو موجود ہیں، جو آئین کا تحفظ چاہتے ہیں، عوام کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، جو سیاسی کارکنان کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، جو نوجوانوں کی مایوسی کو ختم کر کے ایک امید کی شمع جلانا چاہتے ہیں، انہیں اپنی غلطیوں کے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک قومی ترجیحات کی بنیاد پر اثر نو اکٹھا ہونا ہوگا۔ میں تو آغاز میں یہ گزارش کی ہے کہ اگرچہ عوام کا ذہن، عوام کی رائے، عوام کا ملک کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں تو ایک کردار بالکل واضح ہے، اور فلسطین سے یکجہتی کا اظہار اسی بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں میں جان ہے، زندگی ہے، لیکن یہ جو ریاست کی طاقتوں کی کنڈکٹ ہے، غیر آئینی اس کا رول ہے، غیر جمہوری رول ہے، جن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو سنبھال لیں، اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ پورا اعتماد شٹر ہو گیا، اور پورے ملک کے اندر اعتماد کا بہت بڑا بحران موجود ہے۔ اب ظاہر ہے
کہ اگر اس پر آنکھیں بند کر لیں گے اور سمجھیں کہ بھی عوام ان کی پشت پر آ کے کھڑی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اور یہ جو عمل ہے یہ خود قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ اس لیے پہلگام کا جو واقعہ ہے اور مودی کا فاشزم، جس طریقے سے وہ اقدامات کرتے ہیں اور انہوں نے جس تیزی کے ساتھ پاکستان کے خلاف اقدامات کیے ہیں، تو سب سے پہلا سبق اور اپنے غلطی سے رجوع فوج کو، ریاست کے اداروں کو اور سیکورٹی کے اداروں کو یہ اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے اور عوام کے ساتھ حقیقی معنوں میں قرب پیدا کرنا چاہیے۔ وہ یار ایک معصوم ممبر بیچارہ ہے کہ وہ اتنی ہماری حکومت سمجھ رہے ہیں، جان دو، چلو ہم سمجھا لیں گے انشاءاللہ۔ آج مولانا نے بہت سمجھایا جی، مسئلہ آپ دیکھیں نا جی، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، میں یہ نہیں ہے کہ میں مٹی ڈالوں یا اس پہ پردہ ڈالوں، آپ ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس بات پہ احساس ہے اور ہم سمجھتے ہیں، اس پر ہماری مشاورت بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی، انشاءاللہ اس کو بہتر کر لیں۔